پہننے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہوتا، سیدہ زینب کے کپڑوں کا طریقہ ہوتا۔ تمہارے یہاں قورمہ میں شادی ہو جائے، دیکھ لیو بڑیا سے بڑیا، پپولی سے پپولی، اتنا میک اپ کر ہوا نیچ والا گھوم رہا نیچ، اب رکھ دو بینک میں جمع کر کے جاؤ، سمجھے؟ یار پتہ نہیں کیا ہو گیا ان لوگوں کو، یہ باپ کیوں دیا بیٹی کو موبائل؟ کون سا رشتہ دار ہے اس کا ایسا کہ لے بیٹی بات کرتی رہی ہے؟ ابا اور یہ اماں جو ہے نا، اماں یہ تو الٹی چھری سے کٹوانے کی، سن لیو میری کر رہی یہ ماں، اس ماں کو پتا نہیں ہے میری بیٹی سینے کی آڑ میں کھڑے ہو گئے، کبھی کپڑے ادھر پھینک رہی ہے، کبھی ادھر پھینک رہی ہے، اٹھلا کے موبائل پر کس سے باتیں کر رہی ہے، اس اماں کو پتا نہیں ہے۔ اور پتا نہیں ہے تو اماں کیوں بنی؟ پاگل ہے کیا؟ پاگل خانے سے آئی ہے کیا؟ آدھے گھنٹے سے جو بیٹی چھت پہ گھوم رہی ہے، موبائل پہ ایئر فون لوگ چٹیاں پھینکتی پھر رہی ہے، بال جھٹکے دیتی پھر، یہ اماں پاگل ہے کیا؟ اس کو تو کیسے بچے ہو گئے؟ اس ماں کو پتا نہیں ہے؟ جب محلے میں نا باتیں پھیلنے لگتی ہیں، جب محلے میں اڑنے لگتی ہیں تو روتا ہوا آقا وہ روتا ہوئی جائے گی، ماں اپنے شوہر کے پاس، پتہ نہیں میری بیٹی کا کسی نے دماغ پھروا دیا، میری بیٹی پہ کوئی جن آ گیا، میری بیٹی پہ کسی نے جادو کرا دیا، بڑی شریف تھی، بڑی ویسی تھی، اب تو بیکی باتیں کر رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ اسی سے شادی کروں گی ورنہ کچھ کھا لوں گی مر جاؤں گی۔ یہ اماں کہہ رہی ہے پتہ نہیں دماغ پھروا دیا، کچھ دماغ نے پھروایا، اس اماں کی کمر پہ 3 لٹ مارو تو کوئی میاں نہیں بیٹی کا دماغ پلٹے گا۔ اور بار میاں تو خود اس کی دکان لگائے بیٹھا، تم اس چکر میں گھوم رہے ہو کہ کوئی میاں ایسا مل جائے میری بیٹی کا دماغ پلٹ دے، اور میاں اس چکر میں گھوم رہے ہو کوئی مریض ایسا مل جائے میرے گھر کے حالات پلٹ دے۔ کیا کروں؟ میں تو پیدا ہی میاں کے گھر میں ہوا، میں تو پیدا اس لیے کے گھر میں ہوا ہوں، اس لیے مجھے کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ لیکن سنو، یہ ماں اور باپ، اگر باپ صبح سے شام تک کام کرنے چلا گیا، اس اماں کو پتا ہے تو کہاں کام کرنے گئی، اماں کو تو پتا ہے نا میری بیٹی کس حال میں، کہاں بات کر رہی ہے، کہاں ایس ایم ایس دیکھ کے ہنس رہی ہے، رو رہی ہے، پھر آنسو نکال رہی ہے، بال چٹک رہی ہے، مسکرا رہی ہے، کھیل رہی ہے، پاگل تو نہیں ہے؟ تو اماں پاگل ضرور ہے، نہیں سمجھ رہی ہے، اب بھی اگر اتنا نہیں سمجھے گی تو یہ ماں کب سمجھے گی؟ اور یہ باپ اور ماں دونوں بچ نہیں سکتے۔ اب اگر میں جزل مجھے ایسا مولانا مت سمجھیو، ڈنکے کی چوٹ پہ بول کے جاتا ہوں اور ذمہ داری سے بول کے جاتا ہوں، غلط ثابت کر دو تو منہ مانگا انعام۔ اب حدیث سنا رہا ہوں، ماں باپ سن لے، جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہیں، جن کی بیٹیاں موبائلوں پہ بات کر رہی ہیں، جن کی بیٹیاں موبائلوں پہ چیٹنگ کر رہی ہیں، جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کے موبائل چلا رہی ہیں، فون لگائے پڑی اور یہ ماں باپ راضی ہیں، وہ ماں باپ حدیث سنیں۔ اور اس حدیث کو اگر کوئی غلط ثابت کر دے تو مولانا فرقان صاحب، قاری عبدالعزیز صاحب اور امام صاحب کو کیا نام ہے، محمد عرفان صاحب، منہ مانگا انعام، یہ جب چاہیں گے مجھے برا لیں گے، یہ میرے دوست لوگ، سمجھ میں آ رہی؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ والدیوث ورجلۃ النساء۔ میں نے اب عربی عبارت اس لیے پڑھ دی تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے اپنی طرف سے کہہ کے چلے گئے، کیونکہ موبائلوں میں کیچ ہوتا نا، تو اب ڈھونڈو تلاشو، غلط ہو تو جانچاؤ بلا لو، صحیح ہے تو تمہیں ماننا پڑے گا۔ نبی فرماتے میری امت میں 3 گناہگار، 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، اور اگر نبی جس کو جنت سے روک دیں تو کوئی مولانا اسے جنت میں نہیں لے جائے گا۔ اگر نبی جسے روک دے کوئی پیر جنت میں نہیں لے جا سکتا، اگر
اگر نبی جسے منع کرتے کوئی مفتی جنت میں نہیں لے جا سکتا، اگر نبی جسے منع کرتے اس کی نمازیں جنت میں نہیں لے جا سکتی، اس کے روزے جنت میں نہیں لے جا سکتے، اس کی زکوٰۃ جنت میں نہیں لے جا سکتی، اس کا حج جنت میں نہیں لے جا سکتا، اس کا کوئی بھی عمل چاہے کتنے بڑا نمازی ہو، کتنے بڑا حاجی ہو، کتنے بڑا مفتی ہو، کتنے بڑا پیر ہو، کوئی بھی جنت میں نہیں لے جا سکتا اگر نبی جس کو روک دے۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، ایک تو ماں باپ جنت میں نہیں جا سکتا، ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جا سکتا، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو تکلیف دینے والا، ماں باپ کا کہنا نہ ماننے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ نمبر 2 دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ ارے دیوس کون ہے؟ وہ مائیں سن لے، یہ باپ سن لے، دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں موبائلوں پہ چیٹنگ کر رہی ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہنے ہو کر کے غیر لڑکوں سے موبائل پہ چیٹنگ کر رہی ہے، جن کی بیٹیاں بڑے بڑے شرارے غرارے لاجو پلاجو فیشنیلے کپڑے پہن کے اپنے جسم کی نمائش کر کے بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور وہ ماں باپ راضی ہے تو وہ ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے، دیوس ہے۔ نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت زندہ باد۔ کون لے کے جائے گا جنت میں؟ اب ہر ماں باپ کوئی بھی مفتی صاحب ہماری بچی کو تو پڑھو بچوں بیٹھ جاؤ نا، اڑتی رہو۔ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کو سنبھالے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یار حالات بگاڑ کر رکھتے ہیں۔ ابا ہے نا، آپ کا اتنا سیدھا اتنا بھولا، جان بوجھ کے اندھا بنا پڑا، چچا جان بوجھ کے اندھا بنا پڑا، تاؤ جان بوجھ کے اندھا بنا پڑا، خالو مامو پھوپا جان بوجھ کے اندھے بنے پڑے۔ کیوں؟ جوان بیٹی شادی میں دوپٹہ ایسے یہاں ڈال لیا، 18-20 سال کی بچی ہے، اس دوپٹے سے اس کا کیا چھپ گیا بتاؤ؟ اس ابا نے نہیں دیکھا بیٹی کا جسم، اس چچا نے نہیں دیکھا، ماموں نے نہیں دیکھا، خالو شادی میں اتنا نمازی حاجی سب جان بوجھ کے اندھے بنے پڑے، جان بوجھ کے۔ کوئی بولے یا نہ بولے مگر میں کلیئر کر کے بول کے جاتا ہوں، کیونکہ میں کسی کی بہن بیٹی کی بے عزتی کرنا نہیں چاہتا، میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ بتاؤ اگر تمہیں نہ بتاؤں تو کیا پنجابیوں میں چوراہے پہ کھڑے ہو کے اتنی باتیں لڑاتے، اتنی گردن اٹھانے کہتے ہو؟ بیٹیوں کو نہیں دیکھا شادیوں میں سال میں؟ وہاں تمہاری ترمگیری کہاں چلی گئی؟ وہاں کہاں چلی گئی؟ چوراہوں پہ جا کر کے دکھاتے ہو ترمگیری۔ یہاں تو خیر کوئی 24 سال سے، کوئی 5 سال سے، کوئی 3 سال سے امام، بعض گاؤں میں تو امام کو بعض اور کا اتنا خرافاتی ہے، امام کو ٹکنے نہیں دیتا یار۔ یہ صحیح بتا رہے ہو میں؟ تم جا کے دیکھو، پتہ نہیں اس بندے کو کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہو گیا، سٹیا گیا خالی۔ بہو کے پاس چلتی نہیں، بچوں کے پاس چلتی نہیں، امام سے ٹانگ ہو جائے باہر الٹا سیدھا۔ اور مگر تم بھی نہ ایسے ہو، خیریت الحمدللہ ماشاءاللہ، ان کو میں سب کو جانتا ہوں، اب سے نہیں، بہت پہلے جب بدرالعلوم میں جسپور سے پڑھا تھا تب سے ہی جانتا ہوں۔ مگر ہماری قوم نا 2 چیزیں حضرت اتنی سستی خریدتی ہے، اتنی سستی کہ اس سے زیادہ سستی کوئی چیز خریدتی نہیں۔ اگر اجازت ہو تو بتا دوں، ایک قربانی کا بکرا اور ایک مسجد کا امام۔ بکرا بھی قربانی کا مرا کھرا، گوک پچ کی پڑی ہے، برسی کھلا دی تو بھونک رہا، بچے آگے کھینچ رہے، بکرا پیچھے کر رہا، اور گاؤں میں ہو رہی ہے اپنی قربانی ہوگی، صاحب قربان اس مرے کھرے کی قربانی، یہ تو پہلے سے قربان ہے بیچارہ۔ اب بولے نا 3 دن پہلے سے لے لیا تھا کہ دانا کھا لے، دانا، اور دانا کھا کے اسے ہضم نہیں ہو رہا، بھونک رہا اسے، کیوں پہلے بس کتنا 4000، اور بار بار تو بکری کر ڈالتا ہوں، 4000 کا مل جائے، 5000 کا مل جائے، 6000